معاني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 31 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، واو اور لا نہیں تمدنہ، تو بڑھا ہرگز عینی کا اپنی دونوں آنکھوں کو، الہ کی طرف، ماں جو متعنا ہم نے فائدہ دیا، بھی اس کے ساتھ، ازواجن کئی قسم کے لوگوں کو، منہم ان میں سے، زہرتا رونق، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، لنفتنہم تاکہ ہم آزمائیں انہیں، فیہ اس میں، ورزق اور رزق ربک تیرے رب کا، خیرٌ بہتر ہے، واو اور ابقا زیادہ باقی رہنے والا۔ اگرچہ بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ خطاب عمومی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی دونوں آنکھوں کو ہرگز نہ بڑھائیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے دنیا کا متاع کہتے ہیں عارضی فائدے کو۔ تو مدہ تمدنہ جو ہے یہ مدہ یا مدو سے ہے، پھیلانا یا لمبا کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی عام طور پر جو ہاتھ پاؤں پھیلائے جاتے ہیں اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد آنکھیں پھیلانا ہے، یعنی آنکھوں کو اتنا زیادہ نہ پھیلائیں کہ دوسروں کی چیزیں دیکھ کر، دنیا کا مال و متاع دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں حسرت اور حسد کے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوں، اور دنیا کی زیب و زینت جو ہے اس کو دیکھ کر آپ کے دل جو ہے وہ مچلنے لگے۔ ولا تمدن عینیک، عینیک یعنی یہ عین آنکھ کو کہتے ہیں، اور یہ اس کا تثنیہ ہے، یعنی دونوں آنکھیں۔ تو آپ کی دونوں آنکھیں جو ہیں نہ اتنا زیادہ حسرت کے ساتھ یا حسد کے جذبات کے ساتھ دوسروں کو دیکھیں، ان کی طرف جنہیں متعنا ہم نے عارضی فائدہ دیا ہے، بھی اس کے ساتھ ازواجن کئی قسم کے لوگوں کو۔ ازواجن جو ہے زوج ویسے تو جوڑے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ مختلف قسم کے لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم 3 قسم کے لوگ ہوگے، سورۃ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو ازواج کا لفظ قسم کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کئی قسم کے لوگوں کو جو ہم نے فائدہ دیا ہے، دنیا کا متاع جو ہے یعنی عارضی فائدہ ہے، تم ان کو حسرت کی نگاہوں سے مت دیکھو۔ منہم ان میں سے، زہرہ جو ہے یعنی اس کے عام طور پر معنی جو ہے زہرتن پھول کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن استعارے کے طور پر یہ لفظ زیب و زینت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے پھول خوبصورتی کی علامت ہے، تو زہرہ جو ہے یعنی ویسے تو اس کا مطلب پھول ہے، لیکن زیب و زینت کے لیے، تو یہاں پر اس سے مراد رونق ہے۔ الحیات الدنیا دنیا کی رونق، تو دنیا کی زندگی جو ہے عارضی ہے، اس کا مال و متاع دیکھ کر کسی کو جو ہے اس سے حسرت نہیں کرنی چاہیے یا اس کا لالچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دی ہوتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر بھی کیا کہ لِنَفْتِنَہُمْ، یہ تو ہم نے انہیں آزمانے کے لیے دی ہے، کہ کسی کو زیادہ دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کسی کو کم دے کر آزماتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اس کی زیب و زینت اور اس کا مال و متاع جو ہے یہ محض انسان کی آزمائش کے لیے ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، تو تمہارا مطمع نظر جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہونی چاہیے، اس کو سنوارنے کے لیے تمہاری ہر طرح کی کوشش ہونی چاہیے، نہ کہ اس دنیا کی رونق اور اس کی زیب و زینت دیکھ کر تم حسرت کرتے رہو۔ اور اگر تم اسی میں مگن ہو گئے تو تمہارا جو ہے وہ دھیان اپنے اصل مقصد زندگی سے ہٹ جائے گا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو تخلیق کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، تو عبادت کو چھوڑ کر اگر اس دنیا کی طرف ہی مگن ہو گیا اور اس دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے ہی انسان لگ گیا، تو پھر اصل مقصد سے وہ بہت دور ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں منع کیا ہے کہ آپ ہرگز اپنی آنکھوں کو نہ بڑھائیں اس طرف، نہ حسرت سے دیکھیں ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زیب و زینت دی ہے، کیونکہ دنیا کی زینت جو ہے یہ آزمائش کے لیے ہے۔ اور وَرِزْقُ رَبِّکَ، اور تیرے رب کا رزق، خیر بہتر ہے، وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا۔ تو رزق سے مراد جو ہے
مال، اسباب، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس میں رزق میں انسان کی اولاد بھی ہے، رزق میں ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، یعنی اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کو جو عہدے اور رتبے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اس کا علم جو ہے یہ بھی رزق ہے۔ تو تیرے رب کا رزق جو ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ تو رزق یہاں اس سے مراد حلال رزق ہے، یعنی جو حلال طریقے سے کمایا جاتا ہے، تو وہ رزق سب سے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے پاس زیادہ مال و دولت کی کثرت دیکھ کر انسان جو ہے اپنا فکر میں اور اپنے آپ کو گھلاتا رہے اور ہر وقت اسی کام میں جو ہے وہ لگا رہے۔ تو کافروں کو جو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتے ہیں، یا پھر اپنے نافرمانوں کو جو رزق عطا کرتے ہیں، تو وہ تو ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ انسان کو اصل جو ہے وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اس کے لیے وہ کوشش کرے گا تو دنیا خود بخود اس کو ملتی رہے گی۔ وَأْمُرْ، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ حکم دیں اہلَکَ، اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ، نماز کا، وَاسْطَبِرْ، اور پابند رہیں، علیہا، اس پر، لا نہیں، نسألک، ہم سوال کرتے آپ سے، رزق کا، نحن، ہم، نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں آپ کو، والعاقبۃ، اور انجام، للتقویٰ، تقوی والوں کے لیے ہے۔ تو یہاں پر وَاسْطَبِرْ جو ہے یہ صبر سے ہے، لفظ صبر کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مضبوطی سے جما لینا، پابند کر دینا۔ تو صبر انسان جب کسی مشکل پہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے، جما لیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ دنیا جو ہے ظاہر ہے اٹریکشن تو اللہ نے اس میں رکھی، زیب و زینت بھی ہے، انسان اس کی طرف مائل بھی ہوتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے دنیا کی اس رونق اور اس چمک دمک سے بچنے کے لیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ تو نماز ایسا ہتھیار ہے کہ جو اسے دنیا کے اس لالچ سے، ان تمام چیزوں سے بے نیاز کر دے گا۔ تو خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی کریں۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ گھر والوں کی نماز کا جو ہے اس کی فکر کرنا اور ان کو پابند کرنا جو ہے وہ ذمہ داری ہے امت کے ہر فرد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث بھی ہے، کہ اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، اور انہیں اس کی وجہ سے مارو جب وہ 10 برس کے ہو جائیں، جب وہ نماز نہ پڑھیں، اور ان کے بستر جو ہے 10 سال کی عمر میں الگ کر دو۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اور آپ کے گھر والے دنیا دار اور ان لوگوں کو دیکھ کر، ان کے عیش و آرام کو دیکھ کر اپنی نگاہیں بڑھائیں اور ان کو دیکھ کر حسرت کریں، تو آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر نماز کی پابندی کریں اور اپنی اولاد کو بھی تاکید کریں اور اس پر خوب پابندی کریں۔ تو یہاں پر سے محض یہ نہیں کہا کہ انہیں نماز کا کہیں، بلکہ کہا وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جم جائیں اور اس پر جو ہے مضبوط ہو جائیں، خوب پابندی کریں۔ تو نماز جو ہے یعنی پابندی کے ساتھ وقت پر جو ہے وہ پڑھنے کا حکم ہے اور اسی کا ہی تقاضا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا نسألک، ہم آپ سے نہیں سوال کرتے، رزق کا، کسی بھی رزق کا، نحن نرزق، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ یعنی عام طور پر انسان جو ہے روزی کمانے کی وجہ سے عبادت یا نماز میں سستی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا تو یہ مطالبہ ہی نہیں تم سے کہ تم روزی کماؤ، اصل تمہارا کام جو ہے عبادت ہے، نماز ہے، تو روزی تو ہم تمہیں دیں گے۔ باقی انسان جو ہے یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اپنی دنیا کمانے کے پیچھے نمازوں میں سستی کرتا رہے۔ تو ظاہر ہے دنیا تو کمانی ہے، کمائے گا تو انسان کھائے گا، یہ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، لیکن اس کمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے اصل مقصد سے وہ پیچھے ہٹ جائے، یعنی نماز سے وہ غافل ہو جائے۔ تو اس کا کاروبار، اس کی ڈیوٹی، اس کی جو جاب ہے وہ کہیں بھی رکاوٹ نہ بنے اس کے نمازوں میں۔ تو نماز کا اہتمام اولین ہے، اور اس کے بعد یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم تجھ سے رزق نہیں پوچھیں، ہم نے یعنی قیامت کے دن یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے دنیا میں کم کیوں کمایا تھا، بلکہ پوچھنا یہ ہے کہ تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اور اپنے گھر والوں کو تاکید کی تھی یا نہیں کی تھی۔ تو رزق کا جہاں تک انتظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقک، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولادوں کو بھی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ، اور انجام جو ہے اصل یعنی صحیح بہترین جو اختتام ہے اس دنیا سے اگر کسی کا ہوگا تو وہ متقی لوگوں کا ہوگا۔ تو دنیا، اگر انسان دنیا کے پیچھے بھاگے گا اور اسی کے لیے تو گدو کرتا رہے گا تو کتنا مال اکٹھا کر لے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ خواہش اور جو حسرت تو کرتا رہتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک وادی اس کو سونے کی مل جائے تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا۔
یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کی اس لالچ کو پورا کر سکتی ہے۔ تو انسان مرتے دم تک بھی محنت کرتا رہے، رزق کماتا رہے، تو جب یہاں سے جائے گا تو خالی ہاتھ ہی جائے گا، ساتھ اس کے جائیں گے تو وہ نیک اعمال اور یہ اس کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری ہی اس کے ساتھ جائے گی۔ تو اسی کا یہاں پر تقاضا ہے، اسی کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ والعاقبۃ للتقویٰ، انجام جو ہے وہ بہتر، وہ تقویٰ والوں کا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا، اور انہوں نے کہا لولا، کیوں نہیں، یأتینا، وہ لاتا ہمارے پاس بآیۃ، کوئی نشانی، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، اولم، کیا نہیں، تأتیہم، آئی ان کے پاس، بینۃ، واضح دلیل، ما، جو فی الصحف الاولیٰ، پہلے صحیفوں میں ہے۔ مشرکین مکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی ان کی طرف اللہ تعالیٰ اشارے کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ پیغمبر ہماری طرف کوئی نشانی لے کر آتا۔ یعنی کفار یہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو یہ کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے، یا کوئی ہمیں آ کر کوئی بتائے، یا کوئی ایسی دلیل ہو ہمیں پتہ چلے کہ واقعی یہ سچا نبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہیں نہیں پتہ، اولم تأتیہم بینہ، کیا ان کے پاس واضح نشانیاں نہیں آ گئیں کہ پہلی آسمانی کتابوں میں ذکر کیا گیا تھا، اس نبی کی بشارت موجود تھی اور آپ کی پیشین گوئی موجود تھی، وہ تمام نشانیاں پوری ہو گئیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے سمجھنا ہی نہیں ہے، ورنہ جو عقل مند ہے اس کے لیے ایک نشانی ہی کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ کلام اتر رہا تھا، خود یہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، تو یہی نشانیاں بہت تھیں۔ تو عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ یہ اپنے تعصب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے اور ان کے مطالبات جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ تو ما فی الصحف الاولیٰ، یعنی صحف الاولیٰ سے مراد یعنی پہلے صحیفے، یعنی جو پہلی کتابیں ہیں ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر موجود تھی، اور اہل کتاب کو تو پتہ ہی تھا، اور ان کے واسطے سے کفار مکہ تک بھی یہ باتیں پہنچی ہوئی تھیں کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، تو انہیں اور اس سے بڑھ کر کیا نشانی چاہیے۔ وَلَوْ، اور اگر، انا، بے شک ہم، اہلکناہم، ہم انہیں ہلاک کر دیتے، بعذاب، کسی عذاب کے ساتھ، من قبلہ، اس سے پہلے، لقالو، تو یقیناً وہ سب کہتے ربنا، اے رب ہمارے، لولا، کیوں نہیں، ارسلتا، بھیجا تو نے، الینا، ہماری طرف، رسولاً، کوئی رسول، فنتبع، تو ہم پیروی کرتے، آیاتک، تیری آیات کی، من قبل، اس سے پہلے، ان، یہ کہ، نذل، کہ ہم ذلیل ہوتے، ونخزا، اور رسوا ہوتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہلاک کر دیتے تو یہ اللہ تعالیٰ کو جا کر کہتے قیامت کے دن کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آ جاتا تو ہم جو ہے ضرور اس کی بات مان لیتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جیسے اصحاب فیل کو ہلاک کیا گیا، تو ان مشرکین مکہ کو بھی اگر عذاب دے دیا جاتا اور ان کو ہلاک کر دیا جاتا تو پھر بھی انہوں نے جو ہے قیامت کے دن یہی کہنا تھا کہ ہماری طرف رسول آتا تو ہم ضرور مانتے۔ تو اب جب کہ ان کی طرف رسول آ گیا ہے تو اس کا جو ہے اس کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے کہ انہوں نے ان کا انکار کیا، اور بار بار ان کی ڈیمانڈس جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں کہ کوئی نشانی لے کر آؤ، کوئی واضح نشانی لے کر آؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر رسول نہ آتا اور یہ اس سے پہلے اٹھا لیے جاتے تو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ اگر ہماری طرف رسول آتا تو ہم اس کی پیروی کرتے، اور جو ہے من قبل ان نذل ونخزا، کہ ہم اس سے پہلے کہ وہ ذلیل اور رسوا ہوتے۔ تو ذلیل جو ہے انسان یعنی خود کو اپنے آپ کو کرتا ہے، اور نخزا ایسی رسوائی ہوتی ہے جو دوسروں کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ذلت اور رسوائی جو ہے یہ ہماری جو ہے وہ نہ ہوتی، اور اگر ہم جو ہے ہماری طرف رسول آ جاتا تو اب جب رسول آ گیا ہے تو خود جو ہے اس کا انکار کر رہے ہیں اور مطالبات ان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ان چلاکیوں اور مکاریوں کا جواب جو ہے دے رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ قل، کہہ دیں، کل، ہر ایک، متربص، انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، تو ان قریب تم جان لوگے، من، کون، اصحاب الصراط، سیدھے راستے والا، سوی، سیدھا، صراط، راستہ، سوی، سیدھا، ومن اہتدی، اور جس نے ہدایت پائی۔ یعنی تم جو اب میرا انکار کر رہے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار یہ کر رہے ہیں اور نہ کوئی دلیل مان رہے ہیں، نہ کوئی قرآن کی حقانیت کو پہچان رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ان کے پاس موجود تھی پہلے سے اور ان کو صادق اور امین یہ کہتے تھے، تو یکا یک جیسے ہی نبوت کا اعلان ہوا تو ہر برائی نے ان میں نظر آنے لگی۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے بعد، حقانیت کو پہچاننے کے بعد، قرآن کو واضح طور پر جو ہے وہ جان لینے کے بعد، یہ جو اس طرح کے بہانے کر رہے ہیں کہ اگر
ایسا دلیل آ جاتی تو ہم مان لیتے۔ تو ان کا پھر جواب یہی ہے کہ اے نبی آپ انہیں کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تو ان قریب تم جان لو گے کہ سیدھے راستے پر کون تھا اور کون ہدایت یافتہ تھا۔ تو سیدھے راستے پر ظاہر ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا، آپ کو وہ ستا رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، تو انہیں یعنی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ٹائم دیں، یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنا آپ دکھا لیں، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ یعنی ان قریب سے مراد یعنی اس دنیا میں بھی ہے، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اور اس کے بعد اسلام اور کفر کے مارکے ہوئے، بدر میں بڑی ان کی جو ہے بڑی کھیپ ان کی سرداروں کی وہ ہلاک ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں پورے عرب میں عالم اسلام کا جو ہے وہ جھنڈا لہرا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ تو یہاں دنیا میں بھی ان قریب دیکھ لیں گے، اور قیامت کے دن تو ہر ایک کو ہی پتہ چل جائے گا کہ کون سچ پر تھا اور کون جو ہے وہ غلط راستے پر تھا۔ تو یہ صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انتظار کریں، کفار بھی اس انتظار میں تھے، اور بہت سے ارد گرد کے قبائل بھی اس انتظار میں تھے کہ اب یہ جو اسلام کی تحریک اٹھی ہے دن بدن میں ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، تو اب دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جو زیادہ یعنی ترقی جو فاتح ہوا اور جس کے پاس زیادہ قوت ہوئی تو ہم اس طرف ہو جائیں گے۔ تو یہ دیگر قبائل بھی اس چیز کے انتظار میں تھے۔ تو مسلمانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، جنہوں نے اسلام قبول کرنا ہے وہ کر لیں گے، ان کے ہر اعتراض کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، دعوت کے کام اور اپنے مشن کو جاری رکھیں، اور باقی جو ہے یہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ انتظار کریں، تو ان قریب جو ہے سچ اور حق واضح ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ سورت کے آغاز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا کہ یہ قرآن جو ہے جو آپ پر نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ آپ کے لیے آزمائش اور مصیبت نہیں ہے، بلکہ یعنی نہ ہی آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ زبردستی ان ہٹ دھرم لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آئیں، تو یہ محض آپ کو ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا طویل قصہ، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سبق تھا کہ یہ نبوت جو ہے جو آپ کو ملی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کی۔ پھر ان کے لیے جو مشکلات تھیں، اس دور کا بہت بڑا فرعون جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کے لیے بھی اس میں ایک سبق بھی تھا کہ مشکل حالات انبیاء کو جھیلنے پڑتے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کا قصہ ہم نے پچھلے کچھ اسباق میں پڑھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے شیطان، اس کو واضح کیا کہ وہ کس طرح انسان کو جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے اور اپنی رب کی نافرمانی کی طرف ابھارتا ہے۔ تو پھر آخر میں یہاں پر مسلمانوں کو اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ منکرین حق کے معاملے میں جو ہے جلدی اور بے صبری سے کام نہ لیں، اور اس کے لیے آپ انتظار کریں اور انہیں مہلت دیں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے یعنی انسان صبر سے کام لے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ اس کی پابندی کریں۔ نماز انسان کے اندر صبر، تحمل، قناعت اور اس طرح کے تمام جذبات جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، تو اس پر جو ہے وہ کاربند ہوں، اپنے اہل خانہ کو بھی پابندی کروائیں اور خود بھی نماز کی پابندی کریں، اور نماز اس کے وقت پر، یعنی پچھلی آیات میں ہم نے اس کے اوقات کا بھی ذکر پڑھا، تو اس کے وقت پر نماز پڑھی جائے۔ تو یہ نماز جو ہے وہ بہترین حل ہے اس قسم کے مشکل حالات کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔